الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام مفسرین نے دو نام لکھے، ایک تو اس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں اور سورہ اقرا بھی کہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی، عام الفیل کے سال میں، جس سال ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر چڑھائی کرتے ہوئے آیا تھا، جس کی تفصیل کے ساتھ الم تر کیف کی تفسیر میں گزر گئی ہے۔ اسی سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے ہی آپ کے والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ پیدائش کے بعد اپنے دادا خواجہ عبد المطلب کی پرورش میں رہیں، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب اپنے چچا کی پرورش میں رہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک مکی جو زندگی گزاری ہے بڑی پاک اور صاف۔ اس لیے قرآن مقدس نے یوں کہا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ آپ نبی کو کیسا مانتے ہو، کیسا سمجھتے ہو، دیکھنا ہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تم میں اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ رہ چکا ہوں، 40 سال تمہارے بیچ میں نے گزارے ہیں، اور کیسے گزارے تم جانتے ہو۔ تمہارے آپس کے جھگڑے ہوتے، آپس میں کئی اختلافات ہوتا، تم میرے پاس آتے اور میں اس کے فیصلے کرتا تھا۔ بلکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی، اس وقت جو ہے بارش کی وجہ سے قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے، عمارت ہے، تو بارش کا اثر اس پر بھی ہوا، کچھ کمزور ہو گئی تھی، تو قریش نے چاہا کہ جو ہے بیت اللہ کی اثر نو پھر سے تعمیر کریں۔ تعمیر مکمل ہوئی، حجر اسود کا جب لگانے کا معاملہ آیا، لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو، ہر خاندان، ہر برادری یہ چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر اس کے کونے قبیلے کے سرداروں کو پکڑوا دیے، اور اس کو اٹھا کر جہاں لگانا تھا وہاں لے کر آئے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ آپ کے اس فیصلے کو پورے مکہ نے قبول کیا۔ آپ کو امین کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا، چونکہ آپ کی زندگی بالکل پاک صاف تھی۔ اس سے ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، آج فتنوں کے زمانے میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، ڈائریکٹ کسی کی بات سن کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو سنایا اور حق تھے اور حق پر تھے، اس کے باوجود ایک چیز یہ بھی کہی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری پچھلی زندگی کو دیکھ لو،
انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کا اس پر اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی جو ندوہ میں استاد ہے، اب تو بڑے بھی ہو چکے، اللہ ان کی عمر کو صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرماوے. ان کا ایک جملہ مشہور تھا، اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے کہ ماضی میں شر کا تسلسل مستقبل میں حصول خیر کے لیے مانع بنتا ہے. آدمی نے گزشتہ زمانے میں کچھ غلطیاں کی ہیں اور شر والے کام کی ہے، مستقبل میں کوئی خیر کا کام کرنا ہو تو یہ چیز مانع بنتی ہے. جتنا بڑا کام آدمی کرتا ہے اللہ اس کا نظم پہلے سے چلاتا ہے. تو آپ تو امام الانبیاء سید المرسلین آپ کو بنایا نہ تھا، تو آپ کی پوری مکی جو 40 سالہ زندگی بالکل ہر قسم کے ہر طرح کے جو داغ سے بالکل پاک صاف رکھی گئی تھی. آپ نے قبل النبوہ بعد النبوہ، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی آپ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. بلکہ سیرت المصطفیٰ میں یہ بات لکھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں کہیں مشاعرے کی مجلس تھی، تو وہاں آپ نے جانا چاہا اور آپ وہاں گئے. اللہ کی طرف سے نظام چلا کہ آپ جب اس مشاعرے میں گئے تو مشاعرے میں جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں شاعرین جو ہے اپنے شعر کو کہتے ہیں اور اسی میں غفلت میں پورا وقت گزرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تو آپ کو جو ہے نیند طاری ہوئی اور آپ سو گئے. جب آنکھ کھلی آپ کی تو دیکھا نہ شاعرین تھے نہ سننے والے، کوئی بھی نہیں تھے، مجلس پوری خالی ہو چکی تھی. یعنی اس غفلت والی مجلس سے تکوینی طور پر اللہ نے اپنے نظام کو چلایا اور اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. پوری 40 سالہ زندگی، اسی لیے قرآن مقدس نے کہا، اور آپ نے بھی آپ کو جو ہے مکہ والے صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. اب وہ زمانہ چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل کی خاندان اولاد میں سے تھے. ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل. اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کا خاندان چلا. اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے یہ عرب، یہ انہی کی نسل سے ہیں. اب اللہ رب العزت نے ایک نظام چلایا. اب ایسا ماحول تھا اس وقت مکہ کے اندر کہ پوری مکہ کی بستی جو ہے توہم پرستی میں، شخصیت پرستی میں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجنے میں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. اس لیے قرآن مقدس کہتا ہے نبی ان سے کہو قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. اے نبی ان سے پوچھو، آپ کہو ان سے کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ سارے امور کی تدبیر اس کو انجام کون دیتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. جیسے اپنی زبان میں کہو، گجراتی زبان میں، کہ پرمیشور تو ایک ہی ہے، حقیقی اللہ اور ایشور تو ایک ہی ہے، بقیہ سب اس کے اعیان اور مددگار ہیں. تو کفار مکہ بھی جو ہے بقیہ سب جو ہے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی آپس میں ان کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام عام بدن لوگوں سے دور رہا کرتے تھے. اور پھر کچھ وقت کے بعد مکۃ المکرمہ سے مینا جانے کا جو راستہ ہے، وہاں مکہ سے 3 میل دوری پر جبل نور ہے. اس جبل نور پر اوپر غار حرا میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں لگ گئے. وہاں اپنا وقت گزارا کرتے تھے. 8-8 10-10 دن تک کئی دنوں کا توشہ لے کر وہاں چلے جاتے تھے. دین کا کام کرنے کے لیے دنیا سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے. اپنا وقت مخلوق سے کاٹ کر خالق کی طرف لگانا پڑتا ہے. بعض مرتبہ بعض آدمی کہتا ہے گلیوں میں گھومو، غلطی ہو، اگر غلط ہو تو اگر کسی کو غلط لگے معاف کرنا. صرف کوٹھریوں میں بیٹھ کر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں اپنے وقت کو گزارا ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خلوت نشینی، تنہائی میں رہنا آپ کو محبوب کر دیا گیا تھا. حبیبہ کا لفظ، حبیبہ، آپ کو پسند نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نظام چلا کہ آپ کو اس کی عادت لگ گئی تھی. آپ کو یہ پسند تھا کہ میں تنہا اکیلا رہوں، اور آپ تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی اور آپ کو نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا، تو کون سی عبادت کرتے تھے آپ؟ نماز تو سن 90-10 میں یعنی معراج کے بعد، معراج میں نماز فرض ہوئی ہے، تو آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے یہاں پر 8 طریقے عبادت کے لکھے ہیں. احناف کے وہاں، ہمارے یہاں دور مختار میں یہ بات لکھی کہ آپ علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی جو ہیں ان کے شریعت کے مطابق کشف وغیرہ اور الہام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی گئی اور آپ اس کے مطابق اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب آپ پر وحی نازل ہوئی اس سے 6 مہینے پہلے سے آپ علیہ السلام کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. روئے صالحہ، اچھے خواب. اللہ کے نبی رات کو خواب میں جو دیکھتے صبح اٹھتے آپ بالکل ہو بہو ویسا ہی پاتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام خلوت میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگایا، مخلوق سے کاٹا اپنے آپ کو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے وہاں رہ کر اپنے آپ کو خلوت میں بہت لگایا اور بہت تپایا اپنے آپ کو، مجاہدے کی بھٹی میں اپنے آپ کو جو ہے تپایا وہاں پر. اس کے بعد جب آپ مدینہ المنورہ گئے تو وہاں اللہ نے آپ کو یہ الہام کیا اور یہ دعوت کا کام مبارک کھولا گیا. سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے چادر اوڑھنے والے، رات کو کھڑے ہو جاؤ، بہت کم سو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سو، آدھی رات عبادت کرو، یا آدھی رات سے کم عبادت کرو، آدھی رات سے زیادہ عبادت کرو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اللہ کے سامنے قرآن کو پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیوں؟ ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو بھی اگر دین کا کام کرنا ہے تو دین کا کام دین میں، رات میں نہیں، دین میں اگر اللہ کے دین کا کام کرنا ہو تو راتوں میں خلوت میں اللہ کو منانا پڑے گا. یہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے آپ غار ہیرا میں جو گئے، گویا امت کو بتایا جا رہا ہے دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹنا پڑے گا. یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنے کی جو محنت ہے پہلے یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے، اپنے ظاہری اسباب سے کٹے، اور کٹنے کے بعد وہاں جا کر اللہ کے بول کو بولے. جب آدمی صحیح طریقے سے مخلوق سے کٹ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے وقت کو اسی میں گزارتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے قوی یقین ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے کام پر چلا دیتا ہے. 6 مہینے مسلسل آپ علیہ السلام کو جو ہے سچے اور اچھے خواب آنا شروع ہوئے. یہ نبوت کا ایک حصہ ہے. آپ جو خواب دیتے صبح اسی کو جو ہے بالکل ہو بہو ویسا ہی نظر آتا. پھر اس کے بعد آپ جب خلوت نشینی میں رہیں، 1 مہینے کے بعد بروایت مسلم، امام مسلم کی روایت میں ہے، آپ اللہ کی عبادت میں محبت ہے. غار ہیرا میں، یہ غار ہیرا آپ وہاں اس لیے گئے، تکوینی نظام، آپ یہاں جایا کرتے تھے. آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب بھی وہیں پر آیا کرتے تھے. جب خواجہ عبد المطلب بھی جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، خلوت نشینی کے لیے یہیں آیا کرتے تھے اور غار ہیرا میں بیٹھتے. اور اللہ کا نظام ایسا تھا، غار ہیرا ایسی غار ہے کہ وہاں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے کعبۃ اللہ سیدھا نظر آتا تھا. اب تو بلڈنگیں بن گئی اس لیے جو ہے وہاں سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر اللہ کی عبادت میں محبت ہے. جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے. اللہ کے نبی پر جو وحی اتری ہے، وحی یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. یہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک تو وہ وحی جس کی مستقل تلاوت کی گئی، قرآن مقدس،
اس کو کتابوں میں لکھا وحی متلو، یعنی وحی متلو یعنی ایسی وحی جس کی صرف تلاوت کی گئی ہے، یعنی اللہ نے جو الفاظ جبرائیل امین کو دیے ہو بہو وہی الفاظ جبرائیل امین جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے ان الفاظ کو سنایا، اور آپ علیہ السلام نے وہی الفاظ من وعن ویسے کے ویسے الفاظ صحابہ کو سنا دیے۔ یعنی نہ جو ہے اس وحی کے اندر الفاظ کو بنانے اور اس کو ڈھالنے میں نہ کسی فرشتے کا دخل ہے نہ نبی کا دخل ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کو اس کی تلاوت کی گئی، فرشتے نے اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کی۔ اور یہ کہ وحی غیر مطلوع، مضمون اللہ کی طرف سے آیا، الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے، جس کو ہم بولتے ہیں حدیث، تو یہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ بلکہ نبی یہ تو وحی ہے، ایک اور وحی جس کو وحی حکمی کہتے ہیں، نبی کا خواب یہ بھی وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب یہ وحی نہیں ہوتے، ہمارے خواب سچے بھی ہو سکتے جھوٹے بھی ہو سکتے، دین میں آدمی کی جیسی سوچ رات کو ایسے خواب دیکھتا ہے۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی نیند ایسی ہوتی کہ وہ نیند میں بھی چوکنا ہوتے۔ اس سے مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، فرشتے آئے اور کہا اپنے ساتھی کا تم جو ہے اپنے ساتھی کی مثال کو بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ تو ساتھی تو سو رہے ہیں، تو اس فرشتے نے کہا آنکھیں سو رہی ہے، دل جگ رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی میرا دل نہیں سوتا۔ تو معلوم ہوا نبی سوئے ہوئے ہو تب بھی آپ جو ہے انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے، اس لیے غفلت اور سستی یہ عیب ہے، اور خلقت مبرأ من کل عیب، نبی کو ہر عیب سے پاک صاف بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا سونا یہ آپ کے لیے ناقض وضو نہیں ہوتا تھا، آپ کا وضو سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ مشکاۃ شریف کی روایت میں کبھی کبھار آپ علیہ السلام پوری رات عبادت کرنے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، اور لیٹ میں پھر آپ جب اٹھ کر جا کر سیدھے فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، چونکہ نبی کی نیند بالکل چوکسائی اور چوکنا پن والی ہوتی ہے، غفلت نہیں ہوتی۔ تو نبی کا خواب یہ بھی حجت ہے، جیسے اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کو ذبح کرنے کے بارے میں جو حکم دیا وہ خواب میں دیا ہے۔ اگر خواب یہ وہی نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام یوں کہتے یہ تو خواب ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہے نبی کا خواب بھی جو ہے یہ وہی ہوتا ہے۔ خیر تو جبرائیل امین جو ہے وہی لے کر آئے، اللہ کے نبی سے کہا اقرا، جو وہی جو سب سے پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امی رکھا گیا، وجہ ایک وجہ تو یہ کہ آدمی جب کسی سے پڑھتا ہے، کوئی لفظ کوئی علم حاصل کرتا ہے، ہمارے وہاں ہم اہل علم سے علماء سے بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ادب و احترام نہیں ہوتا علماء کا، معاف کرنا۔ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جن سے مسائل پوچھتے ہیں، جن سے علم کو سیکھتے ہیں، انہی کے پیچھے ہم لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جس سے پڑھیں گے، حضرت علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا، جو مجھے ایک حرف سکھا دے وے، فانا له غلام، میں اس کا غلام ہوں، انشاء باعنی و انشاء عتقنی، چاہے تو مجھے بیچ دے وے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے وے، ایک حرف جو مجھے سکھا دے وے۔ اب وہ آدمی جس سے آپ علیہ السلام علم کو حاصل کرتے تو گویا اس کا درجہ بڑھ جاتا، جبکہ آپ علیہ السلام تو امام الانبیاء ہے، مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ معجزے کے طور پر کہ جب آپ علیہ السلام پڑھے ہوئے نہیں ہیں تب بھی ایسی شریعت، ایسے احکامات، ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ پڑھے ہوئے ہوتے تو کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی کو اس لیے امی رکھا گیا۔ امی ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، امت کے لیے، امت کے لیے امی ہونا عیب ہے، ہمارے لیے ان پڑھ ہونا عیب ہے، اور نبی کے لیے امی ہونا اعجاز ہے کہ نہیں پڑھے ہوئے تب بھی یہ حال ہے، چونکہ ڈائریکٹ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔
آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا۔ معلوم ہوا یہ علم سینے سے سینے منتقل ہوتا ہے، انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا۔ یہ پہلی وحی میں سبق دیا گیا، یہ علم دین کا علم سینے سے سینے منتقل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے سے، اہل علم کے پاس جا کر بیٹھنے سے، استاذ کے پاس شاگرد کے جا کر بیٹھنے سے علم منتقل ہوتا ہے۔ واٹس ایپ اور جو ہے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے صرف معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے جب دبوچا پھر کہا چھوڑا ہوگا اقرا پڑھیے، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین پھر سے جو ہے آپ علیہ السلام کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا، پھر کہا چھوڑا ہوگا اقرا پڑھیے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور پھر دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ پھر یہ آیت، یہ جو 5 آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً احساس ہو گیا مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے لیے بھی اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ جب نبی خود ہی اپنے آپ کو نبی تسلیم نہیں کرے گا تو دوسرے کو اپنی نبوت کی دعوت کیسے دے گا؟ اللہ کے نبی کو احساس ہوا مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور کون سی؟ مکہ کے لوگ جن کا مزاج یہ تھا جس بات کو تسلیم کر لیتے تو اس سے ہٹتے نہیں تھے، اور جب مخالفت پر اترتے تھے تو نسلوں تک لڑائی چلتی تھی۔ اب ان کے ساتھ میں مخالفت کیسے اتروں گا؟ آپ علیہ السلام کو بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوا تو آپ اس سے گھبرا گئے، آپ گھبرا گئے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھ گیا، آپ گھر پر آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ لوگوں نے آپ کو چادر اڑایا، چادر اڑائی۔ جب آپ کو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا اور جو ہے بخار اترا تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے جو آپ کی بیوی تھی، اللہ رب العزت کا ایک تکوینی نظام، ایسی بیوی عطا فرمائی کہ جو آپ علیہ السلام کو حوصلہ دے۔ پورا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا اور کہا میرا کیا ہوگا؟ گھبرا گئے۔ لقد خشیت علی نفسی، آپ نے بخاری کے الفاظ ہے، بخاری شریف میں الفاظ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مکہ والے میری مخالفت میں اتر جائیں گے، مجھے مار ڈالیں گے، لقد خشیت علی نفسی۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو محروم لوگ ہیں ان کو آپ عطا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جہاں حق ہوتا ہے وہاں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ میں تو یہ اوصاف ہے، معلوم ہوا جس میں یہ وصف ہوگا دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ یہ اوصاف جس میں ہوں گے اللہ اسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے، اللہ کے نبی کی صفات کو، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو جو اپنائے گا وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت خدیجہ کبریٰ نے دیکھا کہ چلو میرے ساتھ، ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کبریٰ کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ بھی ایک وقت آنے پر جو ہے وہ بھی جو شرک اور بت پرستی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مکہ سے نکل گئے اور شام چلے گئے، آج کا جو سیریا ہے شام چلے گئے، اور وہاں جا کر جو ہے انہوں نے انجیل کو پڑھا، عبرانی زبان میں، عربی جانتے تھے اور سریانی زبان بھی جانتے تھے، انجیل کو پڑھا اور پڑھنے کے مکہ المکرمہ میں آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جایا گیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو دیکھو، ان کی بات کو سنو، کیا معاملہ ہے؟ اس ورقہ بن نوفل آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوری بات ان کے سامنے رکھی تو کہا ورقہ بن نوفل نے خدا کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا۔ آپ تو اللہ کے نبی ہو، آپ دین کا کام کرو گے اور دین کا کام کرنے پر مکہ والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی کو بہت تعجب ہوا،
مکہ والے جو مجھے امین کہتے ہیں، جو مجھے صادق کہتے ہیں، میرے فیصلوں پر جو ہے میرے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے اختلافات اور جھگڑے کو میرے پاس لاتے ہیں اور میرے فیصلے کو فوراً قبول کرتے ہیں، وہ مخرجی یہ ہوں، وہ مجھے نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی کو بہت تعجب ہوا. معلوم ہوا کہ دین کا کام کرنے پر مخالفت ہوگی، اور مخالفت کرنے میں عامتاً وہی ہوں گے جو تمہاری بہت تعریفیں کرتے تھے. امر بالمعروف بہت بڑی چیز ہے. میں آپ سے کہوں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، وہ سب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. اور یہ کہوں فلاں کام مت کرو، مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں صف لگانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. نہی عن المنکر بہت بڑی چیز ہے. مخالفت وہاں ہوتی ہے. نیک کام کو کرنے پر ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، لیکن کسی کو کسی کام سے روکنا، تو آپ نے فوراً یہ کہا، چونکہ ان کو جب بت پرستی سے روکا ہے، شروع میں آپ نے کے اخلاق کو دیکھ کر امین اور صادق بھی کہا، لیکن جب آپ نے ان کو غلط کام سے روکا ہے، غلط چیزوں سے روکا ہے، تو یہی مکہ والے مخالف ہو گئے. نہیں المنکر پر مخالفت ہوگی، اور مخالفت ہونے سے دین کا کام کرنے والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے یہی تب تو پھر صحیح راستہ ہے. دین کی کام میں مخالفت ہونا یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. کہا جی ہاں. پھر ورقہ بن نوفل نے یوں کہا اگر اللہ نے میری عمر کو لمبا کیا اور مجھے وفا دی، میری عمر نے میری وفا کی اور میری عمر لمبی ہوئی، اور اگر آپ کو نبی بنایا گیا تو ضرور میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا. معلوم ہوا بعض مرتبہ آدمی کوئی کام حق کا کام نہیں کر سکتا، کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تب بھی اس کو کام نہ کر سکتا ہو تو کام کرنے کی نیت رکھنی چاہیے. مثلا ایک آدمی غریب ہے، کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، غریبوں کو جو ہے مال تقسیم ہو رہا ہے، مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، کسی جو ہے مثلا کہیں دین کے کام میں لوگ خرچ کر رہے، خود کے پاس نہیں ہے، تو آدمی کو سوچتے یہ نیت کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دے گا، میں بھی دین کے کام میں اللہ کے راستے میں جو ہے اپنے مال کو لگاؤں گا. یہ سیرت سے بات معلوم ہوتی ہے. خیر آپ علیہ السلام سب سے پہلے وہی نازل یہ ہوئی، یہ 5 آیت آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ کو یہاں نبی بنایا گیا. تو یہ وحی کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی پر وحی الگ الگ طریقوں سے آیا کرتی تھی. کبھی آپ فرماتے ہیں مجھے پر کبھی وحی ایسے آتی جیسے گھنٹی کی آواز بدل رہی، مسلسل جب گھنٹی بجتی ہے بس ایسی آواز بجتی. آپ نے فرمایا یہ وحی کا طریقہ مجھ پر بڑا سخت ہوا کرتا تھا. کبھی آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل بالکل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور انسانی شکل میں آ کر آپ کو بالکل من معان و الفاظ سناتے تھے، آپ علیہ السلام سن لیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں کبھی کبھار آپ علیہ السلام کو سخت جاڑے کے موسم میں، سخت ٹھنڈی کے موسم میں آپ پر جب وحی کے آثار شروع ہوتے تھے تو سخت سردی کے اندر بھی آپ علیہ السلام جو ہے آپ کی پیشانی سے پسینہ جو ہے آپ کی پیشانی جو ہے پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی. زید بن ثابت فرماتے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی ران میری ران پر تھی اور آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے، تو اس کی وجہ سے میری ران پر اتنا بوجھ تھا، یوں لگتا میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی. آپ ابھی کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی کے آثار شروع ہو جاتے تو اونٹنی دب جایا کرتی تھی. اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے دل پر اس کا یہ القاء ہوتا تھا. اللہ نے قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی قرآن کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ قرآن کے برکات، اس کے انوارات، اس کے مقاصد سے ہم سب کو مالا مال فرما. درود شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان من احصى كل شيء عددا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. اللهم صل على روح محمد في الارواح، وصل على جسد محمد في الاجساد، وصل على قبر محمد في القبور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زينا بالقرآن، اللهم زينا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلبي من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن کی نسبت ہمیں عطا فرما، قرآن کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرما، قرآن کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، قرآن کی نسبت ہمیں عطا فرما، قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کے نزدیک مقبول و محبوب ہو، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، کام کرنے والوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما۔ اللہ ان کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری صدقہ جاریہ بنا۔ برے کردار سے، برے گفتار سے، برے لوگوں کی بری صحبت اور برے اثرات سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ موت کے مرحلے کو ہمارے لیے آسان فرما، کامل اسلام والی زندگی، کامل ایمان والی موت نصیب فرما۔ اپنی یا اللہ اپنی ذات عالی کمال یقین میں نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔